تو آج ہم دیکھیں گے رائٹس آف دا پیرنٹس، ماں باپ کے حقوق۔ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ اور آج جب ہم اس بات کو، اس مکاشفے کو سمجھ جائیں گے تو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جو وہ برکت ہے، خاص کر کے اولاد کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بچوں کے لیے، کیونکہ آج میڈیا کا دور ہے، فاسٹ دور ہے، اور بہت دفعہ ہم اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ نظر انداز جو ہے وہ کر دیتے ہیں، نافرمانی کر جاتے ہیں، حکم عدولی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خدا کی برکتوں سے محروم جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ اور آج دنیا کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں جو نافرمانی کی اسپرٹ ان کے اندر ہے، نافرمانی کی تاثیریں جو ہیں وہ کام جو ہے وہ کر رہی۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے ہم نے اپنے پیرنٹس کا خیال جو ہے وہ رکھنا ہے۔ آج دنیا کے اندر، ہر خاندان کے اندر جو ہے کچھ بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کے لیے خوشی کا سبب بنتے ہیں، انہی میں سے کچھ ہوتے ہیں جو دکھ کا سبب بنتے ہیں وہ اولاد، لیکن ہر ایک کا جو ہے طرز زندگی جو فرق ہے۔ ایک دکھ کا باعث بنتا ہے، ایک سکھ کا باعث بنتا ہے۔ ایک ماں باپ کے لیے جو ہے وہ خوشی لاتا ہے، ایک جو ہے ماں باپ کے لیے وہ غم لاتا ہے۔ ایک جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا احساس کرتا ہے، خیال کرتا ہے، ایک جو ہے وہ خیال نہیں کرتا۔ اب ہے اولاد، لیکن ان کی جو طرز زندگی ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے فرق ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کچھ ماں باپ کیوں جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، اکثر میں نے ایک بات سنی ہے، کہتے ہیں کہ اولاد ہی جو ہے وہ ماں کو ان کی رکھ دی ہے، جوان رکھتی ہے۔ اب جوان کو کیسے رکھتے ہیں؟ جب وہ بے فکر رہتے ہیں، جب ٹینشن نہیں ہوتی، اور جب ٹینشن آتی ہے ماں باپ جلد بوڑھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب فکریں لگ جاتی ہیں بیماریاں جنم دینا شروع ہو جاتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹ جو ہیں، ماں باپ جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، جلد ہی بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب یہ خدا نے جو حکم دیا ہے، اب یہ اولاد کے لیے بہت بڑا جو ہے اہم رول اس کو ادا کرنا ہے کہ اب اس نے اپنے پیرنٹس کو جوان رکھنا ہے یا بوڑھا رکھنا ہے، ان کو جو ہے وہ خوش رکھنا ہے یا پھر غم میں رکھنا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو لانے ہیں یا پھر ان کے چہرے پر سمائلنگ لانی ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کلام میرے لیے اور آپ کے لیے یکساں ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسی اولاد ہوتی ہے، نافرمان اولاد، کہ وہ اپنے ماں باپ کو جو ہے ایسے نچوڑ دیتی ہے جیسے لیموں کو نچوڑا جاتا ہے، ماں باپ کے پلے کچھ نہیں رہ جاتا سوائے آنسوں کے، سوائے دکھ کے، سوائے پریشانی کے۔ اور ایک ایسی اولاد ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو سدا جو ہے وہ خوش جو ہے وہ رکھتی ہے۔ اب کلام مقدس جو ہے اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیے، جب خدا نے کلام کیا، جب خدا نے احکامات دیے، تو خدا نے جو ہے سب سے پہلے کوئی سینا کے پہاڑ پر جب اپنے احکامات دیے تو 10 حکموں کو ہم جانتے ہیں، 10 حکموں کو ہم مانتے ہیں۔ 10 حکموں میں سے ایک حکم ہے خروج کی کتاب 20واں باب اور اس کی 12 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب یہ شریعت کی کتاب ہے، احکامات سے بھری ہے۔ خدا نے جب 10 احکام دیے تو اس میں سے ایک حکم خدا نے رکھا کہ تو اپنے ماں باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا، رسپیکٹ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں عزت کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے رسپیکٹ، آنر دینا، ان کو افضل سمجھنا۔
खुदा ने बनी इस्राएल कौम को यह हुक्म दिया और ये खास हुक्म था उनके लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनकी सरफराजी के लिए कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। तब क्या होगा? तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो, लंबी उम्र हो। आज आप अगर गाड़ियों के पीछे देखें तो वहां पर लिखा था मेरी माँ बाप की दुआ से, गाड़ियों के पीछे लिखा ये मेरी माँ की दुआ से, ये मेरे बाप की दुआ से। इसका मतलब है कि उन्होंने माँ बाप की जो है दुआएं ली हैं। अब तोरा जो है ये हमें अपने माँ बाप की इज्जत करना सिखाती है। तोरा जो है माँ बाप का जो है हुक्म मानना सिखाती है। तोरा जो है माँ बाप को खुश करने के बारे में हमारी रहनुमाई करती है। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे नौजवान जो बिल्कुल पटरी से उखड़ रहे हैं। मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट ने जो है तबाह और बर्बाद कर दिया और हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना जो है वो भूल चुके हैं। और जब हम इसको भूल जाते हैं तो हमारे घर से बरकत जो है वो रुखसत हो जाती है, बरकत नहीं रहती है। और मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, उस आर्टिकल के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि माँ बाप जो हैं वो घर के दो पिलर हैं जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग जो है वो खड़ी रहती है। दोनों पिलर का होना जो है वो बड़ा जो है वो जरूरी है। और अगर वो पिलर कायम है तो बिल्डिंग कायम है। अगर उनमें से एक भी पिलर उखड़ जाए, टूट जाए तो बिल्डिंग जो है वो लचक खा जाती है। इसका मतलब है कि दो पिलर का होना जो है वो बड़ा जो है वो जरूरी है। अब यहाँ पर मैं देखता हूं चर्च के अंदर ये दो पिलर बड़े, इसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है और ये पिलर जो है इसने पूरी बिल्डिंग को थाम रखा है। आर्टिकल के अंदर माँ बाप दो पिलर हैं जिनका जो है बिल्डिंग को थामे रखना जो है वो बड़ा जरूरी है। और फिर उस आर्टिकल के अंदर था कि जो बाप है वो आपके घर का एक रखवाला है, आपके घर का चौकीदार है, आपके घर का एक निगहबान है, आपके घर की फिक्र करने वाला है। सारे जहान की टेंशन्स उसने अपने ऊपर ली होती है। चाहे वो दूसरों को टेंशन देना नहीं चाहता लेकिन खुद वो टेंशन बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वो एक ऐसा पिलर है। उसको पता है कि जब मैं अगर थिड़क गया, मैं अगर लचक खा गया तो सारी बिल्डिंग जो है वो गिर सकती है। इसलिए वो अपने ऊपर वो बोझ उठाए रखता है ताकि ये बिल्डिंग जो है मजबूत रहे, क्योंकि वो सरबराह है, उसको फिक्र रहती है, उसको जो है वो घर की जिम्मेदारी का एहसास होता है। और माँ जो है वो घर को संभालने में अहम जो है वो रोल अदा जो है वो करती है। और अक्सर हम ये कहावत सुनते हैं कि माँ जो है आप गिले से पाए जाती तो बच्चे नु सुखे से पानी। अब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो भूल जाता है। तो मैं तो सारी जिंदगी सूखे पर पड़ा रहा, मेरी माँ गीले पर पड़ी रही और जब वो बड़ा होता है तो वही अपनी माँ की आंखों में आंसू देना जो वो शुरू कर देता है, जो कि तोरा के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, अहम कबाब के खिलाफ, खुदा के कलाम के खिलाफ, क्योंकि शायद उस बात को जो है वो भूल जाता है कि 10 अहकाम में से जो मुझे हुक्म मिला है वो माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना। और माँ बाप एक ऐसा अनमोल तोहफा है कि इसका मुतबादल ही कोई नहीं है। और अक्सर कहते हैं कि जिस घर के अंदर माँ बाप नहीं है वहां पर खुदा की बरकत नहीं है। बरकत मैं समझता हूं कि वो दो पिलर हैं जिनकी वजह से घर का निजाम दरबरम हो जाता है, घर का निजाम जो है वो बिल्कुल मफलूज हो जाता है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो माँ बाप ने उठाई होती है। तो इसलिए कलाम मुक़द्दस में जब हम देखते हैं कि तोरा जो है हमें बताती है कि तू अपने माँ बाप की क्या करना, इज्जत करना, इज्जत करना। अब इज्जत के लिए जो लफ्ज है वो है ऑनर देना, अफजल समझना, उनको जो है
ان کی ہر بات کو ماننا، فرما برداری کرنا، اور یہی جو ہے آپ کی برکت کا جو ہے وہ راز ہے۔ اس کے علاوہ ہم خدا کی برکت کو نہیں لے سکتے۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھیے، پیدائش کی کتاب 28واں باب ہے اور اس کی 7 آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ آمین۔ یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے، اور یعقوب اپنے ماں باپ کی بات مان کر پدان ارام کو چلا گیا۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب اس سارے چیپٹر کو ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو بعد میں اسرائیل کہلایا، اب یہاں پر لکھا ہے وہ اپنے ماں باپ کی بات مان کر پدان ارام کو چلا گیا۔ اب یعقوب جو ہے وہ اسرائیل کہلایا، اپنے ماں باپ کی وہ بات نہ مانتا تو راستے میں اس کی خدا سے ملاقات نہ ہوتی۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کی بات مان کر نہ جاتا تو اس کو فرشتے نظر نہ آتے۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانتا تو اس کو اسرائیل کا لقب نہ ملتا۔ اس نے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات مان کر پدان ارام کو چلا گیا، اور جب اس نے ماں باپ کی بات مانی تو آگے ہم دیکھتے ہیں برکتیں ہیں۔ وہ یعقوب سے اسرائیل بن گیا، راستے میں فرشتے سے پوچھتی ہوتی ہے، اس نے فتح پائی، اور جب اپنے ماں باپ کی بات مان کر چلا گیا تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں اولاد خدا نے نواز دی، خدا نے اس کو برکتوں سے بھر دیا، خدا نے جو ہے اس کو آنے والی نسلیں جو ہے اس کے نام ہو گئے، دنیا کے اندر 12 قبیلے پیدا ہو گئے، 12 اسرائیل کے قبیلے پیدا ہو گئے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے یعقوب اپنے ماں باپ کی بات مان کر پدان ارام کو چلا گیا۔ اب کیونکہ اس نے بات کو مانا، تورا کے موافق اس نے اس بات کو فالو کیا، آگے اس کے لیے برکتیں، دروازے کھل گئے، اولاد کی برکتیں مل گئی، بھیڑ بکریاں، نوکر چاکر، روپیہ پیسہ، خدا کا نبی، خدا کا پیغمبر، اور اسرائیل بن گیا، ٹائٹل چینج ہو گیا، اور فراوانی آ گئی، برکت آ گئی۔ اب برکت کہاں سے ملی ہے؟ ماں باپ کی بات مان کر۔ آج جب ہم ماں باپ کی بات مانتے ہیں تو پھر یعقوب کی طرح ہمارے لیے برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب نافرمانی کرتے ہیں تو پھر برکت کے دروازے ہمارے لیے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اور یعقوب اپنے ماں باپ کی بات مان کر پدان ارام کو جو ہے وہ چلا گیا اور برکت کو حاصل جو ہے وہ کر لیا۔ آج میں آپ کو یہ انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس دنیا کے اندر جو ہے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیسا بننا ہے۔ ہمیں خوشی لانے والا بننا ہے، شادمانی لانے والا بننا ہے، یا پھر آنسو جو ہے وہ لانے والا بننا ہے۔ اور میں سمجھتا کہ آج اگر اولاد کی وجہ سے ماں باپ کے آنسو نکلتے ہیں تو اس سے بڑی بدنصیبی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے ماں باپ خوشحال ہیں، شادمان ہیں، ان کے چہرے پر سمائلنگ ہے، تو آپ اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ آپ کا رب جو ہے آپ سے راضی ہے، آسمان آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، اس کی مٹھی آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے، کیونکہ خدا نے جو آپ کو ذمہ داری دی ہے زمین کے اوپر، آپ اس کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں۔ اور جب ہم اس کو فالو کریں گے تو پھر یعقوب کی طرح ہم جو ہے برکت پائیں گے۔ جب اس پورے چیپٹر کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر برکت کے دروازے، آسمانی دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے اس کلام کو مانتے ہوئے جو ہے اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ بسر کرتے ہیں۔ اور آئیے ایک اور حوالہ دیکھیے، امثال کی کتاب 23واں باب اور اس کی 25 آیت کو پڑھیے۔ 23واں باب اور 25 آیت، یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ آمین۔ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کلام مقدس میں، اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ یہاں پر امثال کی کتاب میں اپنے ماں اور باپ
बाप को क्या कर, खुश कर। ये खुदा का कलाम हमें कह रहा है, क्या करना है, खुश करना है। ये इसका अजर, इसका रिवॉर्ड, इसकी बरकत आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि खुदा ने हमारे लिए क्या ब्लेसिंग रखी है। वो लिखा है अपनी वालदा को शादमान रख, अपनी वालदा को शादमान रख। अब ये खुदा का कलाम हमें जो वो सिखाता है, हमारी रहनुमाई करता है। लेकिन आज की जो नौजवान नस्ल है, मैं समझता कि ये नाफरमानी की तरफ जो है वो जा रही है। और नाफरमानी जो है ये तासीर है जिसकी वजह से हम खुदा की बरकतों से महरूम जो है वो हो जाते हैं। और कलाम जो है हमारी रहनुमाई करता है, हमारी गांठ छांट करता है कि हमने किस तरह की जिंदगी को जो है वो बसर करना है। बात का हम देखते हैं कि जब माँ बाप कितनी मेहनत, कितनी मुशक्कत करते हैं। कभी हम गौर करें, बेटे होते हुए, बेटियां होते हुए, औलाद होते हुए, कभी अपने माँ बाप पर गौर करें। आज आप जिस मंजिल पर हैं, जिस मकाम पर हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? किसने आपके लिए मेहनत की, किसने आपके लिए मुशक्कत की, किसने आपके लिए ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, ना अपनी सेहत का ख्याल किया, ना अपने आराम का ख्याल किया और आपको इस मंजिल पर पहुंचा दिया। ये हमें गौर करने की जो है वो जरूरत है। और वो माँ बाप है, और वो माँ बाप है जिसकी वजह से आज आप कामयाब हैं, आप किसी मंजिल पर पहुंच गए हैं, आप किसी मकाम पर पहुंच गए हैं। तो हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। और जब उन्होंने इतनी कुर्बानी दी है तो फिर हमें भी जो है इस बात का ख्याल रखना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए तौरात की किताब में लिखा है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर, तब मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा, तेरी उम्र को भी दराज करूंगा, तुझे बरकत दूंगा और तुझे फरमानी बख्शूंगा, इसलिए कि तूने खुदा के कलाम पर जो है वो अमल किया। दुनिया के अंदर आज अगर हम देखते हैं, कुछ ऐसी औलाद भी होती है, ऐसी औलाद तो जो बिल्कुल नाफरमान होती है, उनके अंदर एहसास मर चुका होता है, उनके अंदर जो है वो सारी बातें मफलूज हो चुकी होती हैं। वो अपनी अना की खातिर माँ बाप को जो है वो नजरअंदाज कर देते हैं। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है अक्सर, क्योंकि हम फैमिलीज में जाते हैं तो लोग हमारे साथ अपने दिल की बात जो वो शेयर करते हैं। बहुत सारे ऐसे माँ बाप को देखा मैंने जो बहुत ही दुख की हालत में, मुश्किलात की हालत में, औलाद मंजिल पर पहुंच गई साहिब हैसियत, लेकिन माँ बाप वो तकलीफ के अंदर हैं, माँ बाप असियत के अंदर हैं, माँ बाप मुश्किलात के अंदर हैं, क्योंकि जब वो अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच गए तो उन्होंने अपने माँ बाप को जो है वो नजरअंदाज जो है वो कर दिया। और खुदा की बरकत से, खुदा के अजर से, खुदा के रिवार्ड से वो जो है महरूम हो गए। और आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। कभी आप जब गन्ने का रस पीने जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेलना। और वेलने के अंदर जब वो गन्ना लगाया जाता है, उसका जूस जब निकलता है तो गन्ना कैसे बाहर निकलता है भाई शोका जी? फोक यानी कि उसकी फोक जो है वो वेलने के अंदर से निकलती है। आज माँ बाप को भी ऐसे ही कर दिया है लोगों ने, और उनको भोग बना दिया। भोग इंसान के अंदर जो है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाती है। और आज ये आपके हाथ में, मेरे हाथ में, कि हमने उनको कैसे जो है, अगर वो आपको शादमान रख सकते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात को मारकर आपकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, तो फिर जब आपकी बारी आती है तो फिर आपको भी कुर्बानी जो है वो देने की जरूरत है। आप अपने सामने खुदा के कलाम को रखें कि खुदा का कलाम मेरी क्या रहनुमाई करता है। मेरे माँ बाप ने कुर्बानी दी और मेरे लिए फिक्र की, मेरे लिए जागे, मेरे लिए जो है मेहनत की, मेरे लिए मुशक्कत की। आज मैं इस मकाम पर हूँ, इस मंजिल पर हूँ, अब मेरी बारी है, अब मुझे अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। जब ये बात हमारे अंदर आ जाएगी तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो हमारे लिए दस्तयाब है।
ایک اور حوالہ دیکھیے کلسیوں کا خط 3 باب اور اس کی 20 آیت. یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ 3 باب اور اس کی 20 آیت کو پڑھیں گے. آمین. یہ لکھا ہے اے فرزندو ہر بات میں، کیا لکھا ہے؟ ہر بات میں اپنے ماں باپ کے کیا رہو؟ فرما بردار رہو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے. خدا اس بات کو پسند کرتا ہے. خدا کے نزدیک یہ سب سے پسندیدہ بات ہے کہ جب ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہتے ہیں. بائبل مقدس میں سے جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں اسحاق کے بارے میں، فرما بردار رہا، باپ کی بات مانی. جب اس کو قربانی کے لیے لے کر جا رہے تھے اس وقت اس نے نہیں کی، اس کو پتا تھا کہ میرا باپ مجھے قربانی کے لیے لے کر جا رہا ہے، لیکن اس نے کہا کہ باپ تو آسمانی باپ کی بات مان. جیسا اس نے کہا اس قربانی کے عوض خدا نے برکتوں سے بھر دیا. ہمیشہ ماں باپ کے فرما بردار. اور پھر جب ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، تو یسوع مسیح اپنی ماں اور باپ کے فرما بردار رہتے تھے، کیونکہ انہوں نے توریت کے اندر اس بات کو سیکھا تھا، توریت کے اندر اس بات کو سنا تھا کہ ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی رسپیکٹ، ماں باپ کو آنر دینا جو ہے یہ ہمارے لیے کتنا واجب ہے. آج جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر خدا کا کلام ہے، جس کے اندر خدا کا خوف ہے، وہ ہمیشہ اسی ڈر میں رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے. اور اگر آپ سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، اور اکثر کہا جاتا ہے ماں باپ روس پیا تو پھر رب بھی روس پیا. یہ بہت بڑی بات ہے. ماں باپ کو جو ایک رتبہ دیا ہے خدا نے کہ اگر ماں بھی روس پیا تو پھر رب بھی روس پیا. اب کسی اور کے بارے میں نہیں لکھا، بھائی کے بارے میں نہیں لکھا، بہن کے بارے میں نہیں لکھا، بیوی بچوں کے بارے میں نہیں لکھا، کسی اور رشتے کے بارے میں نہیں لکھا، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ماں باپ کے بارے میں کہ ماں باپ اگر ناراض ہو گیا، ماں باپ روس گیا تو پھر رب بھی روس گیا. اس کا مطلب جب رب ناراض ہو جائے تو رب کو بنانا پھر کتنا مشکل ہے. داؤد سے جب خطا ہوئی تھی تو کیسے اس نے خدا کو منایا تھا؟ اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا تھا. رب کو منانے کے لیے بڑے مراحل سے اس کو گزرنا پڑا، کیونکہ اس کا رب، اس کا تخلیق کرنے والا، اس کا پالن ہار اسے ناراض ہو گیا تھا. ہم زمین پر رہ کر جب ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ماں باپ ناراض ہو گیا ہے تو آسمان پر جو آسمانی باپ ہے وہ بھی ناراض ہے. اگر زمین پر ماں باپ خوش ہے تو آسمان پر ہمارا آسمانی باپ خوش ہے. اگر زمین پر رہ کر ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو پھر ہم آسمانی باپ کی بھی خدمت کر رہے ہیں. جب ہم زمین پر رہ کر ماں باپ کا احساس کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر ہم آسمانی باپ کو، یہوہ پاک خدا کو جس کو مانتے ہیں، ہم اس کو خوش کر رہے ہیں. تو ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جو ہے وہ رونق سے بھرا رہے اور برکت آپ کے گھر کے اندر رہے، تو پھر یہ 2 اہم پلر، 2 اہم ستون، ان کا خیال رکھنا جو ہے بڑا ضروری ہے. اگر یہ 2 پلر اکھڑ گئے تو سمجھ لیجئے کہ پورا گھر اکھڑ گیا، پورا نظام جو ہے وہ اکھڑ گیا. اب یہ خدا نے یہ ذمہ داری دی کہ ہم کس جگہ کو پر جا رہے ہیں. بعض کا شاید میں نے بچوں کو دیکھا ہے اتنے مگن ہوتے ہیں گیم کھیلتے ہوئے، موبائل کھیلتے ہوئے، تو ماں باپ کی بات نہیں سنتے، نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ توریت کا حکم توڑ رہے ہیں. ہم موبائل میں مگن رہتے ہیں یا ٹی وی ڈرامہ یا ویسی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ماں باپ کی بات ہی نہیں سنتے. ہم ایک آواز سن کر جو ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم خدا کا حکم توڑ رہے ہیں. یہ ہمیں آواز دینے والا ہمارا باپ یا ماں نہیں بلکہ خدا ہے، جس کی ہم جو ہے آواز کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اے فرزندو ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ.
آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اکثر میں کہتا ہوں، میں نے کئی دفعہ یہ پڑھا، کہتے ہیں جنہیں ماں پیوں نے ستایا انہیں کبھی سکھ نہ پایا. یہ حقیقی بات ہے. وہ زندگی میں کبھی سکھ نہیں پا سکتا. اور جس نے ماں باپ کو شادمان رکھا وہ ساری زندگی شادمان رہا. یہ خدا کی بلیسنگ ہے، یہ خدا کی برکت ہے. اور اس برکت کو ہم اکثر جو ہے وہ نظر انداز جو ہے وہ کر دیتے ہیں. ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں. ہم ان کی قربانیوں کو، ان کے احساسات کو، ان کی فکروں کو اکثر جو ہے بھول جاتے ہیں. اور ہمیں تب یاد آتا ہے کہ جب وہ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں. پھر آنسو بہانے کا، پھر رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر میں نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سارے خاندانوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور پھر جا کر جو ہے اکثر جب ہم میڈیا پر دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی باتوں پر، تو جب ساری زندگی ہم نے ماں باپ کو ستایا ہوتا ہے، ساری زندگی، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ہمیں بڑا ایک احساس ہوتا ہے. پھر کون ہے کہ بڑھ بڑھ کے رونا ہے، آنسو بہانے، لیکن جب وہ پاس ہے اس وقت احساس نہیں ہوا، اس کو فکر نہیں کی. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو بڑی باقاعدگی کے ساتھ قبروں پر جا کر ماں باپ کی قبروں پر روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ وہ اس لیے روتے ہیں کہ ماں پیو کے ساڈے گناہ، ساڈی خطاواں سانوں بخش دینا، اے ساری زندگی تانوں دکھ ہی دیتا ہے. احساس کب ہوا؟ جب وہ دنیا سے چلے گئے. جب وہ پاس تھے پھر احساس نہیں ہوا. اکثر ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ وڈیاں دا آکھیا تے اولیاں دا کھادا. بھائی شوکت جی کدوں یاد آتا ہے؟ بعد چ یاد آتا. وہ بعد نہیں یاد آتا ہے، بعد میں جب ہمیں آنسو بہانے کے سوائے ہمارے پاس کچھ نہیں رہ جاتا. جب ہمارے پاس ہے ان کی قدر نہیں کی، ان کی عزت نہیں کی، ان کو جب خوش نہیں رکھا، ان کو شادمان نہیں رکھا. جب وہ دنیا سے چلے گئے پھر ہمیں احساس ہو گیا کہ اب یہ ہم سے کیا ہو گیا. جب بلڈنگ قائم تھی ہم نے اس وقت احساس نہیں کیا کہ بلڈنگ کے یہ پلر کمزور پڑ رہے ہیں، کیوں کمزور ہو رہے ہیں. ہمیں ان پلروں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان پلروں کو پھر سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم نے غور نہیں کیا. جب پلر کمزور ہو گئے، ڈیمیج ہو گئے، مفلوج ہو گئے، گر گئے، پھر ہمیں احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیوں نہیں دھیان دیا. آج بھی بہت سارے لوگوں کا ایسا ہی حال ہے. جب پلر کھوکھلے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں یاد آتا ہے اس سے پہلے کہ پلر کھوکھلے ہو جائیں اب پھر سے ان کو بحال کر دیجئے، پھر سے ان کو قائم کر دیجئے، پھر سے ان کو سٹرونگ کر دیجئے.